الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد. جی، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام کتاب میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. کتنی پیاری فضیلت ہے. درود پاک پڑھنے کی بھی فضیلت ہے، درود پاک لکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے. ہم سب کو درود پاک پڑھنا بھی چاہیے اور ادب کا خیال رکھتے ہوئے لکھنا بھی چاہیے، اور جب لکھ دیا تو اب اس کا ادب بھی کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر درود پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بڑے ہی پیارے نعت خواں عباس اتاری بھائی موجود ہیں. عباس بھائی کو مائک دیا جائے. عباس بھائی کی جانب چلتے ہیں اور عباس بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی عباس بھائی، کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. واہ، کیا پیارا کلام ہے کہ کیا بتاؤں کیا بس میرا مدعا مدینہ ہے. آئیے اس کلام میں شامل ہوتے ہیں. جی عباس بھائی. ہمارے پیارے آقا کی زندگی کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا موتا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مولا مدینہ ہے. بس میرا مولا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو. جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر. دل فدا ہے مدینے والے پر. دل منور منور دل منور منور میری آنکھوں کو میرے شمشو دعا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمشو دعا کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفے دتا کر دے. دل منور منور دل منور میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں
سبحان اللہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے۔ کیا بات ہے مدینے کی، اور کیا ہی پیارا کلام پڑھا ہے عباس بھائی نے۔ اللہ پاک آپ کو مدینے کی بات اب حاضری بھی عطا فرمائے، ہم سب کو بھی اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ ان سب کو بھی مکے اور مدینے کی بات اب حاضری عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ہم 9 ہجری کے واقعات سن رہے تھے، اور ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر آپ کو غزوہ تبوک کا ایک واقعہ بیان کیا، بلکہ اپنے پچھلے 1-2 ایپیسوڈ سے ہم آپ کو غزوہ تبوک کے تعلق سے ہی چیزیں بیان کر رہے ہیں، کچھ واقعات آپ کو بیان کر رہے ہیں، کچھ پیاری پیاری باتیں آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ کو اسی غزوے کے حوالے سے کچھ چند باتیں بیان کرنی ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، غزوہ تبوک جو ہے یہ سن 9 ہجری میں ہوا۔ کون سی ہجری میں ہوا؟ سن 9 ہجری کے اندر ہوا، ٹھیک ہے۔ اس غزوے کے اندر مسلمانوں کی تعداد پتہ کتنی تھی؟ 30,000۔ کتنے مسلمانوں کی تعداد تھی؟ 30,000 مسلمان وہ تھے کہ جو کہ اس غزوے میں، اس جنگ میں شریک ہوئے تھے، اس غزوے میں نبی پاک اسلام کے ساتھ گئے تھے، غزوہ خندق کے اندر، غزوہ تبوک کے اندر، ٹھیک ہے۔ اچھا 30,000 تو مسلمان وہ تھے کہ جو اس غزوے کے اندر چلے گئے تھے، اور کچھ مسلمان اور بھی تھے کہ جو کہ کسی وجہ سے اس غزوے میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ اب وہ ریزن کوئی بھی ہو سکتا ہے، علماء کرام نے اس کے کئی ریزنز لکھے ہیں کہ سواریوں کا انتظام بعض افراد کا نہیں ہو سکا، کیونکہ سواریاں اتنی نہیں تھیں، کیونکہ جتنی سواریاں تھیں 30,000 افراد کے لیے آپ کو پتہ سواریاں کتنی چاہیے ہوں گی، تو جتنی سواریاں تھیں سواریاں ہو گئیں، اب پیک ہو گیا سارا معاملہ۔ اب جو ہے وہ اتنی سواریاں نہیں تھیں کہ مزید لوگ اور بھی ساتھ جا سکیں، تو کئی لوگ اس طرح کے تھے کہ جو جانا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں جا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ سواریاں نہیں تھیں۔ اب ہوا کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ شریف سے روانہ ہونے لگے نا، کیونکہ جا رہے تھے غزوے کے لیے، غزوہ تبوک کے لیے، اب جب مدینے سے نکلنے لگے تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا کہ میں جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد جو بھی انتظامات ہیں اے علی، وہ انتظامات اب آپ نے دیکھنے، وہ جتنے بھی معاملات ہیں، انتظام و انصرام ہیں، جو حکومتی معاملات ہیں، جو بھی سسٹم ہے وہ اب آپ نے دیکھنا ہے، میں آپ کو اپنا نائب بنا کر جا رہا ہوں۔ اور انہیں چھوڑ کے جانے لگے تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر خود تشریف لے کر جا رہے ہیں؟ آپ تشریف لے کر جا رہے ہیں اور مجھے بچوں اور عورتوں کے درمیان چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ اے علی، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت حاصل ہو جائے کہ جو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ تھا، مثال یہاں پر نبی پاک اسلام نے یوں کہنے کہ حضرت مولا علی کی شان کو بھی بیان کیا، ان کی فضیلت کو بھی بیان کیا، اور ان کی عظمت کو اور بلندی عطا فرمائی، اور کیا فرما رہے ہیں کہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے کہ جو کہ حضرت ہارون کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، ٹھیک ہے، اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، یہ دونوں بھائی کیا تھے؟ اللہ کے نبی تھے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہوئے علی کہ جو نسبت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی؟ اب بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جا رہے تھے نا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کو تورات لینی تھی اور وہ وہاں جا رہے تھے کوہ طور کے اوپر، تو کوہ طور پر جاتے وقت وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جانشین کے طور پر، اپنے نائب کے طور پر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے۔ تو وہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنا نائب، کس کو؟ اپنے بھائی کو، کس کو؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ اور یہاں پر کیا معاملہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام غزوے کے لیے جا رہے ہیں اور چھوڑ کر کس کو جا رہے ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں مدینہ منورہ میں۔ اچھا پھر جو ہے وہ اس غزوے میں کچھ صحابہ کرام جو ہیں جو رہ گئے تھے، ان رہ جانے والے صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ وہ تھے کہ جو بعد میں کسی نہ کسی طریقے سے شامل ہو ہی گئے۔ اس وقت وہ نہیں جا سکے، سواریاں نہیں تھیں،
کوئی اور مسئلہ تھا، لیکن بعد میں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں شامل ہو ہی گئے کہ کوئی بھی ان کا ریزن تھا، وہ ریزن حل ہو گیا تو وہ چلے گئے۔ ان میں سے ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی تھے کہ ان کی جو سواری کا اونٹ تھا وہ کافی کمزور تھا اور تھکا ہوا تھا، یعنی کہ اب چونکہ ٹریول کرنا تھا، دور جانا تھا، تو ان کا جو اونٹ تھا وہ اتنا سمجھ لیں کہ پاورفل، اتنا تگڑا نہیں تھا کہ وہ اتنا لمبا ٹریول کر سکے، تو وہ تھکا ہوا بھی تھا، کمزور بھی تھا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کچھ دن تک اپنے اونٹ کو خوب چارہ کھلایا۔ جب وہ کچھ بہتر ہو گیا تو آپ اس پر سوار ہوئے، اور سوار ہو کر آپ جو ہے وہ جو غزوہ جہاں پر ہو رہا تھا اس جانب چل پڑے۔ اچھا، اب یہ ان کا جذبہ تھا کہ انہوں نے اونٹ کو کچھ دن تک کھلاتے رہے تاکہ وہ تھوڑی جان پکڑے، اس کی کمزوری ختم ہو۔ پھر جب وہ تھوڑا بہت صحیح ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، تھوڑا ٹریول کے حساب سے سیٹ ہو گیا، آپ اس پر سفر کر کے چل پڑے۔ اچھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ اب آپ پہنچے نہیں تھے، راستے میں ہی آپ کا اونٹ تھک گیا تھا، تو کمزوری تھوڑی بہت ہی جان آئی تھی، کچھ دن کھا کے کتنی اس کے اندر جان آئی ہوگی، تھوڑا چلا، تھوڑا آگے گیا ہوگا، کچھ مطلب سمجھ لیں کہ مطلب جتنا اس کو راستہ طے کرنا تھا اس نے پورا راستہ طے نہیں کیا تھا، کچھ نہ کچھ رہ گیا ہوگا راستہ، وہ تھک گیا۔ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے پیدل چل کر اس سفر کو جاری رکھا، کیونکہ چل تو پڑے تھے، اونٹ اب نہیں جا سکتا تو کوئی بات نہیں ہے، آپ نے چلنا شروع کر دیا، اور پیدل چلتے چلتے آپ اسلامی فوج کے اندر شامل ہو گئے اور غزوے میں نبی پاک اسلام کے ساتھ شریک ہو گئے۔ آپ دیکھیں کیسا جذبہ تھا ان کا کہ وہ اپنے سواری پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، سواری تھک گئی ہے تو انہوں نے پیدل چلنا شروع کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور دوسرے صحابی جو کہ بعد میں شریک ہوئے تھے وہ تھے حضرت ابو خیثمہ، خا یا سا میم ہا، خا کے اوپر بھی زبر ہے، سا کے اوپر بھی زبر ہے، 3 نقطے والی سا اس کے اوپر، خیثمہ۔ یہ جو ہیں وہ صحابی رسول ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک دن شدید گرمی کے اندر باہر سے تشریف لے کر آئے، کہیں باہر گئے ہوئے تھے، واپس جب گھر آئے تو آپ کی زوجہ نے چھپڑ کے اندر چھڑکاؤ کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ جو گھر ہوتا ہے، چھپڑ ٹائپ کا جو گھر ہوتا ہے، تو اس میں ان کی زوجہ جو ان کی وائف تھیں، انہوں نے جو ہے وہ چھڑکاؤ پانی کا کر کے رکھا ہوا تاکہ جو گرمی ہے تھوڑا سا وہ پانی کی جو ہے وہ اس سے چھڑکاؤ سے تھوڑی سی گرمی کم ہو، جو لو وغیرہ ہے وہ تھوڑی کم ہو۔ تو اب جب یہ آئے تو وہ پانی کا چھڑکاؤ وغیرہ ہوا تھا، آپ آئے، وہاں آ کر جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اس سائے دار اور ٹھنڈی جگہ کے اندر آپ بیٹھ گئے۔ پھر اچانک آپ کے دل میں نبی پاک اسلام کا خیال آیا کہ نبی پاک اسلام جنگ پر گئے ہوئے ہیں، آپ اسلام غزوے پر گئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں تو اپنی چھپڑ میں ٹھنڈک اور سائے کے ساتھ آرام اور چین سکون سے بیٹھا رہوں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دھوپ اور گرمی کی شدت میں جنگ کے لیے جو ہے وہ تشریف لے کر جا رہے ہوں، حضور جنگ کے لیے جا رہے ہوں اور میں اپنے چھپڑ کے اندر ٹھنڈے ٹھار ماحول کے اندر بیٹھا رہوں، میں سائے دار جگہ کے اوپر بیٹھا رہوں؟ نہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ نے اپنی زوجہ سے کہا، اور پھر اس کے بعد آپ ایک اونٹ پر سوار ہو گئے اور تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے روانہ ہو گئے، اور اس کے بعد اسلامی فوج کے ساتھ جا کر شامل ہو گئے۔ پیارے پیارے بچوں، اب جب نبی پاک اسلام جا رہے تھے نا، تو راستے کے اندر ایسی بستیاں آئیں کہ جہاں پر قوم سمود اور قوم عاد جو ہیں ان کے اوپر اللہ پاک نے عذاب نازل کیا تھا۔ یہ قومیں تھیں، قوم سمود اور قوم عاد، ٹھیک ہے، یہ اللہ پاک کی نافرمان قومیں تھیں، اور ان پر اللہ پاک کا سخت عذاب آیا، اور ایسا عذاب آیا کہ یہ تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ اچھا، جس جگہ پر یہ ہلاک ہوئے تھے، جو ان کی بستیاں تھیں جہاں یہ رہتے تھے، جہاں یہ ہلاک ہوئے تھے، نبی پاک اسلام جب جا رہے تھے نا غزوہ تبوک کے لیے، تو وہاں پر جو ہے وہ راستے میں یہ بستیاں وہاں پر آئیں، راستے کے اندر ہی، کہ جہاں پر ان کو قوم سمود کو، قوم عاد کو عذاب ہوا تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں اللہ پاک کا عذاب نازل ہو چکا ہے، اس لیے کوئی بھی شخص یہاں پر ٹھہرے نہیں، بلکہ بہت تیزی کے ساتھ سب لوگ یہاں سے سفر کر کے ان عذاب کی وادیوں سے جلد باہر نکل جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا تھا۔ تو حدیثوں سے یہ ہمیں بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جن جگہوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو وہ جگہیں گھومنے پھرنے کی نہیں ہیں۔ ہاں، لوگ گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ پکنک پوائنٹ ہے، یہ اس کو دیکھیں گے، یہ ایک ہسٹوریکل پلیس ہے، ایک تاریخی مقام ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے جائیں، ذرا گھومنے پھرنے کے لیے جائیں۔ نہیں، جہاں اللہ پاک کا عذاب نازل ہوتا ہے وہ جگہ جو ہے نا، وہ نبی پاک اسلام کی اس روایت سے، اس حدیث سے، اس قول سے یہ بات ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے کہ وہاں آپ نے جا کر کھڑے نہیں ہونا، وہاں اگر کوئی گزر رہا ہے تو فرمایا کہ تیزی کے ساتھ گزر جاؤ۔ بلکہ روایتوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ نبی پاک اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص یہاں کا پانی مت پیے۔ ہاں، یہاں کا پانی نہیں پینا، یہاں کا پانی نہیں پینا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا ہے، یہ اللہ کی عذاب کردہ جگہ ہے، اس جگہ پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا تھا۔
تو یہ کچھ باتیں ہیں جو میں نے آپ کو غزوہ تبوک کے حوالے سے بیان کر دی ہیں۔ تو ہم اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو یہ باتیں ہم نے سیکھی ہیں ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے جو باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی کچھ باتیں ہیں غزوہ تبوک کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ ابھی کے لیے ہمارا یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں انزل اتاری بھائی، اور سیگمنٹ کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے لا بأس طہور ان شاء اللہ، یعنی کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ پاک نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادت تھی۔ مریض کی عیادت کرنی چاہیے، یہ سنت بھی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیمار ہونے کی اطلاع ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر امیر اور غریب کے گھر مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ تو پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری عادت کو اپنانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری عادت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی، نبی پاک اسلام کی ایک پیاری سی عادت کے بارے میں آج آپ نے سنا۔ اس عادت کو آپ بھی اپنائیں، اور وہ عادت کیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس مریض کی آپ نے کیا کرنی ہے؟ عیادت کرنی ہے، آپ نے اس کی خیر خیریت معلوم کرنی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اسکول کے فرینڈز بعض اوقات جو ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کے کوچنگ کے فرینڈز ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کے اڑوس پڑوس میں رہنے والے، میں کڈس مدنی چینل ہے چونکہ بچوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اس وقت، کہ آپ کے فرینڈز اگر بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ ان کے پاس جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر وہ بالکل آس پاس ہی رہتے ہیں اڑوس پڑوس میں تو پھر تو آپ خود بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ تھوڑا دور رہتے ہیں تو آپ اپنے ابو کے ساتھ جائیں، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنے ابو کے فون بھی کر سکتے ہیں ان سے، اپنے ابو کی پرمیشن کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کبھی وہ آپ ان سے پوچھ لیں جی آج آپ آئے نہیں تھے، خیر ہے، وہ پتہ لگا تھا آپ بیمار ہو گئے، آپ کو بخار ہو گیا تھا، خیر ہے، آپ دعا دے دیں اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا آپ کام کر سکتے ہیں۔ اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کے یہاں کوئی بیمار ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کا آپریشن ہو، کوئی بھی اس طرح کا کوئی مرض وغیرہ ہو، کوئی معاملہ ہو، تو پھر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، تھوڑے پھل فروٹ ساتھ لے جاتے ہیں، جوس وغیرہ ساتھ لے جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیسے دے دیتے ہیں تاکہ کوئی میڈیسن وغیرہ جو ہے وہ خرید لے۔ تو جس طرح بھی آپ خیر خواہی کر سکتے ہیں آپ کو خیر خواہی کرنی چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپ خوشی کے موقع پر کسی کو یاد کریں یا نہ کریں، دکھ کے موقع پر، غم کے موقع پر اگر آپ کسی کو یاد رکھیں گے نا تو اس بندے کو ساری زندگی یاد رہتا ہے، یار یہ بندہ ہے جس نے مجھے نا یاد رکھا تھا، اور میری بیماری کے وقت جب لوگ مجھے نہیں پوچھ رہے تھے اس نے پوچھا، ہے نا۔ تو کوئی بھی بیمار ہو، کسی کے یہاں کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کو جو ہے وہ شدید قسم کا بخار ہو گیا، ٹائیفائڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور کسی قسم کا مرض ہو گیا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو آپ جس طریقے سے اس کی مدد کر سکتے ہیں مدد کریں، مالی مدد کر سکتے ہیں مالی مدد کریں، اور اگر مالی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے پاس جا کے اس کو دعا تو دے سکتے ہیں، اس سے 2-4 لمحے بات تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک بہت زبردست بات ہوتی ہے کہ جو بیمار ہوتا ہے نا وہ بندہ باہر تو جا نہیں سکتا، ایسا ہی ہے، جو بیمار ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر کیا بولتے ہیں، بھائی آپ آرام کریں، جتنا آرام کرو گے اتنی جلدی صحیح ہوگے۔ تو پھر یہ ہے کہ اگر کوئی دوست یار وغیرہ اگر آ جائیں اور آ کر وہ عیادت کر لیں، کوئی 2 بول اچھے بول دیں تو بندے کا ٹائم بھی اچھا گزر جاتا ہے، اور یہ ہے کہ جو عیادت کرنے آئے گا اس کو ثواب بھی مل جائے گا۔ تو کتنی پیاری پیاری یہ باتیں، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ سنت کی کرنیں سیگمنٹ کا نام ہے، آئیے اس کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔
जी प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट है सुन्नत की किरणें सेगमेंट है, और इस सेगमेंट में आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक बहुत ही प्यारी सुन्नत आपको बयान करेंगे। और वो जो सुन्नत आज हम आपको बयान कर रहे हैं वो है सच बोलना। क्या करना? सच बोलना। जब भी बोलें सच बोलें, झूठ नहीं बोलना। सच बोलना हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बहुत ही प्यारी सुन्नत है। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोला करते थे। क्या बोलते थे? सच ही बोला करते थे। यही वजह है कि लोग आपको सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारते थे, और ये लक़ब नबी पाक अलैहिस्सलाम का नबी का ऐलान करने से पहले से ही पड़ा हुआ था। यानी कि जो सादिक लोग आपको सादिक कहते थे, आपको अमीन कहते थे, ये लक़ब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो ऐलान नबूवत फरमाया था वो तो 40 साल की उम्र में फरमाया था। तो इससे पहले का जो अरसा था उस अरसे में भी लोग आपको सादिक कहते थे, अमीन कहते थे। सादिक का मतलब क्या है? सच बोलने वाला, सच्चा, सच बोलने वाला। सादिक का मतलब क्या है? हाँ, कईयों का नाम भी सादिक होता है। तो सादिक का मतलब होता है सच्चा, और अमीन का मतलब क्या होता है? अमानतदार, अमानत में ख़यानत ना करने वाला, अमानत का ख्याल रखने वाला। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम अमानत का ख्याल रखते थे। लोग अमानतें आपके पास आकर रखवाते थे। आप हमेशा सच बोला करते थे, कभी आपने ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम सादिक और अमीन के लक़ब से जाने और पहचाने जाते थे। इसी तरह रिवायतों में ये मिलता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु, ये सहाबी रसूल हैं, ठीक है। ये अभी ईमान ना लाए थे कि इन्होंने एक दफ़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखा। अभी ये ईमान नहीं लेकर आए थे। इन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखा। जैसे ही इन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखा तो देखते ही पुकार उठे कि ये मुबारक चेहरा झूठ बोलने वाले का चेहरा हो ही नहीं सकता, ये चेहरा झूठ बोलने वाले का चेहरा है ही नहीं। और फिर उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। चेहरा देखकर इस्लाम कबूल कर लिया कि ये चेहरा झूठे का चेहरा है ही नहीं। हाँ, झूठों का चेहरा ऐसा नहीं होता, ये तो नूर वाला चेहरा है, ये तो चमकदार चेहरा है, ये तो बाबरकत चेहरा है, ये तो क्या खूबसूरत चेहरा है। ऐसा चेहरा झूठों का नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। चेहरा देखा और दामन इस्लाम से वाबस्ता हो गए। तो सुन्नत पर अमल करने की नीयत से हमें सच बोलना है और झूठ से हमेशा जो है वो बचना है। और मैंने पहले भी, इससे पहले भी ये बात कई दफ़ा जो है वो कर दी है कि जो ये बात किताबों के अंदर लिखी हुई मिलती है कि जो झूठ बोलता है ना, उसको फिर एक अच्छे हाफजे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसको याद रखना पड़ता है मैंने झूठ क्या बोला था। आज झूठ तो बोल देगा कि भाई ये था, इस वजह से मैं लेट आया था। फिर किसी वक्त पर अगर उससे सच मुंह से निकल गया तो फिर मसला ख़राब है। तो जो झूठ बोलता है उसको याद रखना पड़ता है कि मैंने झूठ क्या बोला था। तो झूठ बोलना भी नहीं चाहिए, बहुत ही बुरी बात है। अल्लाह पाक हम सबको हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के सबसे आखिरी सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक जुमला एक जवाब। एक जुमला है एक जवाब है, एक्टिविटी वाला सेगमेंट है। आइए इसकी जानिब चलते हैं। जी प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है एक जुमला एक जवाब। एक जुमला है एक जवाब है। करना आपने ये है कि यहाँ पर आपको एक्टिविटी नज़र आ रही है, एक्टिविटी लग चुकी है, और यहाँ पर आपने देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अल्फाज यहाँ पर लिखे हुए, ठीक है। ये जो आपको दो रेड लाइन्स नज़र आ रही हैं, दो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, इन लाइनों के दरमियान वाला हिस्सा आपका है और आपने यूँ करके रोल को घुमाना है, और उसके बाद जो है वो अल्फाज को सेट करते 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 एक जुमले को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। आप जुमला कंप्लीट करेंगे, वो एक प्यारा सा जुमला होगा, प्यारा सा मदनी फूल होगा, कोई प्यारी सी बात हमें सीखने को मिलेगी। करते ये हैं कि जो राइट साइड पर बच्चे हैं इनको टीम ए कर लेते हैं, और जो लेफ्ट साइड पर बच्चे हैं इनको टीम बी कर लेते हैं। तो पहले ए आता है, इसलिए ए वालों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि टीम ए से कौन से बच्चे आएंगे, हाथ उठाएंगे। माशाल्लाह, क्या बात है। चलें आप आएँ, माइक दीजिएगा जी। देखते हैं कि इनका क्या नाम है। आप माइक में नाम बताएंगे अपना? मोहम्मद अरमान। मोहम्मद अरमान। अरमान भी कर लेंगे आप इंशाअल्लाह। चलें, माइक आप मुझे दें। एक्टिविटी के पास पहुंचेंगे और उसके बाद आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देखते हैं कि क्या जुमला कंप्लीट करते हैं, कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते। क्या लगता है टीम वालों को, कर लेंगे जुमला कंप्लीट? जुमला लगता है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ आएंगे आप और उसके बाद माइक पर आप बताएंगे कि क्या जुमला कंप्लीट हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल हैं।
آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ، اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام سب سے افضل ہیں، تمام نبیوں کے اندر سب سے افضل ہیں، تمام رسولوں میں سب سے افضل ہیں، تمام انسانوں کے اندر سب سے افضل ہیں۔ اور وہ ایک شعر کے اندر کہا گیا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد سب سے بزرگ ترین ہستی کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ٹیم بی سے کون سے بچے آئیں گے۔ ہاتھ اٹھائیں جی، دیکھتے ہیں کہ ٹیم بی سے کون کون سے بچے آنا چاہ رہے ہیں۔ چلیں آپ آئیں، مائک دیجیے گا ان کو جی۔ مائک میں آپ بتائیں گے کہ کیا آپ کا نام کیا ہے؟ خضر علی۔ خضر علی۔ خضر بھائی کر لیں گے آپ انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ چلیں مائک آپ مجھے دیں، ایکٹیویٹی کے پاس آپ پہنچیں گے اور آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب۔ خضر بھائی تھوڑا جلدی کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ جنت میں کیا یہ بات جنت کے حوالے سے بیان کرنا چاہ رہے ہیں، کیا مدنی پھول ہے جنت کے حوالے سے، کون سی پیاری بات سیکھنے کو ملے گی۔ ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر رہے ہیں۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ آپ نے جملہ کمپلیٹ کر لیا ہے۔ یہاں آئیں گے اور اس کے بعد مائک میں آپ بتائیں گے کہ کیا جملہ آپ نے کمپلیٹ کیا ہے۔ جنت میں کبھی موت نہیں آئے گی۔ جنت میں کبھی موت نہیں آئے گی۔ خضر علی۔ خضر علی بھائی آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے۔ جنت میں کبھی موت نہیں آئے گی کیونکہ جنت میں جانے سے پہلے موت کو بھی موت دے دی جائے گی، کیونکہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جو جہنمی ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور پھر اب پکا ہو جائے گا کہ بھی کوئی بندہ اب باہر نہیں نکلے گا۔ جو جنت میں ہے وہ جنت میں رہے گا، جو جہنم میں ہے وہ جہنم میں ہی رہے گا۔ تو اس کے بعد موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں، مینڈھا دیکھا آپ نے، جس طرح دمبا ہوتا ہے، بکرا ہوتا ہے، اسی طرح ایک مینڈھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو مینڈھے کی شکل کے اندر لایا جائے گا اور اس کے بعد موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو جہنم میں ہے وہ جہنم میں ہی رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، اور جو جنت میں ہے وہ جنت میں ہی رہے گا، وہ پھر وہاں سے کبھی باہر نہیں نکلے گا۔ تو جنت کے اندر جو شخص چلے جائے گا اس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ کیا ہی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے اور جنت میں نبی پاک اسلام کا پڑوس بھی عطا فرمائے۔ یہ تھا پیارے پیارے بچوں آج کا ہمارا پروگرام، جس میں آپ پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے تھے اور ہم آپ کو بیان کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کا پہنچا۔ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ کیڈز مدنی چینل، کیڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔